آداب دوستو، ابھی کل کی بات ہے، لاہور میں ایک میٹرو بس میں ایک عورت سوار تھی جس نے معاشرے کے لباس سے ہٹ کے لباس پہنا ہوا تھا، جس نے گاؤن نہیں پہنا ہوا تھا، جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، جس نے ان تمام لوگوں کے جو ریت رواج یا ٹریڈیشنل جنہوں نے لباس پہنے ان سے ہٹ کے لباس پہنا ہوا تھا۔ اب اس کے مخالف کچھ اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے وہ تمام لباس وہی لباس پہنا ہوا تھا جو سماج کی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہیں۔ اب گاڑی میں بس میں موجود دوسری عورتوں نے اس کے اوپر وار کرنا، جملے کسنا شروع کر دیے اور ان کے لباس کو غیر مہذب اور یوں سمجھیں کہ بے حیا یا ایسا لباس کہا جس سے برائی پھیل رہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھ کے ایسا کیوں کرتی ہے؟ دیکھیے صاحبو، عورت کی غلامی کی جو تاریخ ہے وہ زرعی انقلاب سے شروع ہو رہی ہے۔ ایک عورت جو مسلسل ہزاروں سالوں سے پیسی جا رہی ہو تو وہ اس غلامی کو، ان زنجیروں کو اپنا حق سمجھ لیتی ہے۔ اس کے بارے میں بات نہیں کرتی بلکہ وہی تمام ریت رواج، رسم یا وہ زنجیریں جسے اسے باندھا جاتا ہے اس کو حقیقت تسلیم کر لیتی ہے اور پھر ان زنجیروں کے متصادم یا جو متقاضی ہوتا ہے اس کو وہ حرام سمجھتی ہے۔ کل بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک عورت جو آزاد ہے، جو اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ان تمام چیزوں کا خود سے تعین کر سکتی ہے، اور ایک آزاد معاشرے میں ہوتا بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کی آزادی ہوتی ہے، اور اس نے وہی کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو عورتیں تھیں وہ یہ اس وہمے میں مبتلا تھیں کہ یہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں، جبکہ ہم سب جو ہیں، ہم اس معاشرے کو، یہ سماج کی کم از کم نرچرنگ میں کچھ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ جاہل ہیں، آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے اور ان زنجیروں کو آپ اپنی قسمت سمجھتے ہیں بلکہ حق سمجھتے ہیں، یہاں سے آپ کی ناکامی ہوتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ان تمام کے تمام فضول اور لغو جو پابندیاں ہیں اس کو عورت اپنا حق سمجھ چکی ہے، اس کو حقیقت سمجھ چکی ہے، اس کو اپنا نصیب سمجھ چکی ہے۔ اس لیے وہ کسی ایسی ڈیبیٹ میں، کسی ایسے ماحول کو نہیں پسند کرتی جہاں ایک آزاد عورت، جہاں عورت کو اس کی جنس کی وجہ سے نہیں بلکہ ہیومن بینگ کی وجہ سے متعارف کیا جائے، انٹروڈیوس کیا جائے۔ تو ہمارے سماج بالخصوص پاکستان، ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں موجود عورتوں کا یہی المیہ ہے۔ خدا را سب سے پہلے اپنے حقوق کو سمجھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، پھر دوسرے لوگوں سے اپنے حقوق بنوائیں۔ اگر ہم یورپ کی بات کریں تو یورپ میں نسوانیت کی جو تاریخیں چلی اس میں عورت نے بہت زیادہ سب سے پہلے اپنے رائٹس کا خیال آیا اور پھر جا کے اس نے لوگوں سے اپنے حقوق مانگے اور بلکہ تسلیم کروائے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے رائٹس کا ابھی تک نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ معاشرہ، قرآن، حدیث یا ہمارا جو اخلاقیات کا اصول ہے اس کو کیا رائٹس دیتا ہے۔ چونکہ وہ محکوم ہے، صدیوں سے محکوم رہ رہی ہے، اس لیے ان تمام پابندیوں کو وہ حیا کے لبادے میں اوڑھ کے اپنا حق سمجھتی ہے۔ آدھا